رمضان المبارک کے فضائل۔ ارشاد خداوندی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہم سے پہلے والے لوگوں پر عشاء سے لے کر دوسری رات کے آنے تک روزہ ہوتا تھا، جیسا کہ ابتدائے اسلام میں بھی یہی دستور تھا۔ اہل علم کی ایک جماعت کا قول ہے کہ نصارہ پر اسی طرح روزہ فرض کیا گیا تھا، کبھی تو روزوں کا مہینہ شدید گرمی اور کبھی سخت سردی میں آ جاتا، جس کی وجہ سے انہیں سفر اور اپنے کاروبار میں سخت دشواری پیش آتی۔ چنانچہ ان کے بڑے اکٹھے ہوئے اور باہم مل کر یہ طے کیا گیا کہ روزے سردیوں اور گرمیوں کے علاوہ سال کے کسی اور موسم میں رکھے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے روزوں کے لیے بہار کا موسم مقرر کیا اور اپنے اس ہیر پھیر کے کفارہ کے طور پر 10 روزوں کا اضافہ کر دیا۔ پھر ان کا ایک بادشاہ بیمار پڑ گیا۔ اس نے نظر مانی کہ اگر وہ اس بیماری سے تندرست ہو گیا تو 1 ہفتہ کے روزوں کا اضافہ کرے گا۔ چنانچہ جیسے ہی وہ تندرست ہوا تو اس نے لوگوں کے لیے 1 ہفتہ کے روزے بڑھا دیے۔ جب یہ بادشاہ مرا اور دوسرا بادشاہ ان کا حکمران بنا تو اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم پر پورے 50 روزے پورے کرو۔ پھر انہیں 2 موتیں پہنچی اور وہ جانور کی موت تھی تو اس بادشاہ نے کہا اپنے روزوں کو زیادہ کرو۔ چنانچہ 10 روزے ان روزوں سے پہلے اور 10 بعد میں بڑھا دیے گئے۔ نیز کہا گیا کہ کوئی امت ایسی نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے تھے، مگر وہ اس سے برگشتہ ہو گئے۔ بغوی کا قول ہے اور صحیح بھی یہی ہے کہ رمضان مہینے کا نام ہے اور یہ رمضہ سے مشتق ہے، جس کے معنی گرم پتھر کے ہیں، کیونکہ وہ شدید گرمی کے موسم میں روزے رکھا کرتے تھے۔ عرب قبیلوں نے جب مہینوں کے نام رکھنا چاہا تو ان ایام میں یہ مہینہ انتہائی گرمی کے موسم میں آیا، چنانچہ اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ اس ماہ کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ماہ مقدس گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ فرضیت روزہ۔ روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض کیے گئے۔ یہ دین کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کے وجوب کے منکر کی تکفیر کی جائے گی۔ احادیث مقدسہ میں اس ماہ کے بہت سے فضائل منقول ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا ماہ رمضان ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ پکارنے والے کو حکم دیتا ہے جو ندا کرتا ہے کہ اے نیکی کے طلب کرنے والے متوجہ ہو اور اے گناہوں کے طلبگار رک جا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جسے بخش دیا جائے، کوئی سائل ہے جسے عطا کیا جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ قبول کی جائے۔ اور صبح ہونے تک یہ ندا ہوتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عید الفطر کی رات 10 لاکھ ایسے بندوں کو بخشتا ہے جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے جس میں لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض اور اس کی راتوں میں عبادت کو سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اس ماہ میں کسی نیکی سے قرب حاصل کرتا ہے اسے دوسرے مہینوں میں فرض کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فرض ادا کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے۔ یہ بھائی چارے اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق زیادہ ہوتا ہے۔ جس شخص نے اس مہینہ میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص ایسی چیز نہیں پاتا جس سے وہ روزہ دار کا روزہ افطار کرائے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا کرتا ہے جو کسی روزہ دار کا روزہ دودھ کے گھونٹ یا پانی کے گھونٹ یا کھجور سے افطار کراتا ہے، اور جس نے کسی روزے دار کو سیر کیا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور اسے بھی روزہ دار کے برابر اجر ملے گا، لیکن روزہ دار کے اجر سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت، درمیان مغفرت
اور آخرت جہنم سے آزادی ہے۔ جس نے اس مہینہ میں اپنے خادم سے تخفیف کی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی دے گا۔ اس میں 4 کام بہت زیادہ کرو۔ 2 کاموں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور 2 کاموں سے تمہیں بے نیازی نہیں ہے۔ وہ 2 کام جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت اور استغفار کرنا ہے، اور وہ 2 کام جن سے تمہارے لیے مفر فرار ہونے کا راستہ نہیں ہے وہ اپنے رب سے جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ ان احادیث فضائل میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور طلب ثواب کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزہ کے، پس تحقیق روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی سزا ہوں، اور تجھے ایسی عبادت کافی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات سے منسوب کیا ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو مشک سے برتر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں میری امت کو 5 چیزیں دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ عمدہ ہے۔ ان کے اختار تک فرشتے ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اس ماہ میں شرکت شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دن جنت کو سنوارتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ جلد ہی میرے نیک بندے اس میں داخل ہوں گے، ان سے تکلیف اور اذیت دور کر دی جائے گی اور اس مہینے کی آخری رات میں انہیں بخشا جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا اس سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، لیکن کام کرنے والا کام پورا کر کے اپنا اجر پاتا ہے۔